بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر فاقدار حکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پاکستان کی معاشی صورتحال، پاکستان کے عوام کس کرب میں مبتلا ہیں اور پاکستان خود قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور پاکستان کے بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اربوں خربوں روپیہ سالانہ ضائع کر دیتے ہیں اور وہ خسارے پہ چل رہے ہیں. یہ ساری صورتحال ہمارے اندر کی حالت موجود ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری اکانومی کس بدتر درجے تک پہنچ چکی ہے. قرضوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں اور ایک ایک روپے کے لیے، ایک ایک ڈالر کے لیے ہم کشکول لے کر پھر رہے ہیں. اور آئی ایم ایف سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر لینے کے لیے ہم نے جو منتیں کی وہ ہمیں پتہ ہے یا پھر دنیا کو پتہ ہے. لیکن ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف تو سارے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں یا پھر دبئی میں ہو رہے ہیں، امریکہ میں ہو رہے ہیں، واشنگٹن میں ہو رہے ہیں، نیو یارک میں ہو رہے ہیں. اور ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ذرا ہمارے حکمرانوں کا دیکھ لیں، کیونکہ اس میں آگے کا آواز بگڑا ہوا ہے. یہ وزیر اعظم ہاؤس جو اقتدار کا ایوان ہے، یہ میرا خیال ہے کہ کوئلے کی ایسی کان ہے، جو بھی جاتا ہے وہ کالک ہی اپنے منہ پہ مسلتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. نگراں وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب وہ دورے پہ نکلے ہوئے ہیں، امریکہ سرکار کے دورے پہ، یعنی کہ گئے تو تھے یو این جنرل اسمبلی کا خطاب کرنے کے لیے گئے تھے اور انہوں نے خطاب بھی کیا. یہ ایک تقریر ہمیں کتنی مہنگی پڑی یہ ذرا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کیونکہ اس کے بعد آتے ہیں مین خبر کی طرف. لیکن یہ خبر اس سے بھی بڑی ہے، کیونکہ جو ہماری سوچ ہے وہ بہت سوچ جب تک ہماری تبدیل نہیں ہوگی تب تک بہت مشکل ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہماری اشرافیہ ہے، خواہ وہ پولیٹیکل ہے یا وہ نان پولیٹیکل ہے، دونوں جو اشرافیہ جو پولیٹیکل ایلیٹ کہلاتی ہے اور ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے، وہ جب تک ہمارے زوماں صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کوئی بہتری پاکستان میں آ سکے اور ہم ترقی یافتہ ملکوں کی دوڑ میں شامل ہو سکیں یا پھر ہمارے قرضے اتر سکیں، ہماری معیشت بہتر ہو سکے. یہ نظر نہیں آ رہی. میں بھی سن رہا تھا عیسیٰ نقوی صاحب کو اور کرامت مغل صاحب کو، انہوں نے جو کاکڑ صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ انوار کاکڑ صاحب پورے کا پورا ایک طیارہ لے کے چل نکلے ہیں اور وہ ان کا جو وزٹ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سیر کرنے زیادہ گئے ہیں اور اپنے اس نگراں حکومت نگراں وزیر اعظم وہ ہیں، اس نگراں دور سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. ان کے فیملی ممبرز ان کے ساتھ ہیں. پی آئی اے کا طیارہ لیا ہوا ہے اور پی آئی اے کا طیارے کے ساتھ اب پی آئی اے کے بارے میں بتا دوں کہ پی آئی اے سالانہ کوئی 20-25 ارب یا اس سے بھی کہیں زیادہ خسارے پہ چل رہا ہے اور اس کی نجکاری کرنے کے لیے ہم پھر رہے ہیں، لیکن اسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. ہاں، جو پروفیٹیبل جو ہیں اس کے یعنی کہ جو اثاثے ہیں، روزویلٹ ہوٹل ہے، ایک فرانس میں ہوٹل ہے، وہ جو ہے وہ ہم بالکل اس کے خریدار بہت ہیں اور وہ خریدار بھی بعد میں پتہ چلے گا اس کا خریدار کون ہے. اس کی نجکاری کے لیے ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں اور خاص طور پہ فواد حسن فواد صاحب کو لایا گیا ہے اور تاکہ جو معاملات طے کر کے گئے ہیں ڈار صاحب اور شہباز صاحب وہ اس دور میں مکمل ہو جائیں. آنے والی حکومت پتہ نہیں ہو نہ ہو، اسی دور میں وہ ساری ڈیلز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں. تو یہاں تک یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور نگراں حکومت کو اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ وہ سارے کام چھوڑ کے یہ کام ضرور کر رہے ہیں. جیسے 15 جماعتی حکمران اتحاد آئے تھے، انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہیں کیا تھا بلکہ اپنے مقدمات جو ہیں مالیتی 1200 ارب روپیہ وہ سارے ختم کروا لیے تھے. وہ سپریم کورٹ نے اب بحال کی ہیں نیب ترامیم ختم کر کے قلعدم قرار دے کے. تو بہرحال انوار کاکڑ صاحب کا ہے جی وہ پیرس کا بھی ان کا ہے وزٹ، اس کے بعد وہ امریکہ چلے جائیں، امریکہ گئے ہوئے ہیں، امریکہ سے واپسی پہ وہ لندن آئیں گے اور لندن کی سیر کریں گے. لندن سے واپسی پر پھر کسی مڈل ایسٹ کا کوئی ایک ملک ہونا چاہیے وہاں کی سیر کریں گے اور اس کے بعد یہ جہاز ان کے ساتھ ہے جیسے کوئی رکشا ہوتا ہے کہ جی رکشے پہ بیٹھ گئے اور رکشا ساتھ ساتھ کھڑا رکھا اور باہر دروازے کے سامنے اور اس میں بیٹھے اور اگلی منزل اور اس سے اگلی منزل، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا. اس وزٹ پہ جب اس کا حساب مانگا جائے گا تو کروڑوں روپیہ خرچ ہوگا. لیکن اس وزٹ سے سارے سے پاکستان کو کیا ملے گا سوائے ایران کے؟ کسی اور کے ساتھ فوٹو سیشن بھی نہیں ہو سکا. اور یہ ہے ہماری حالت زار اور ہونے بھی ایسی ہی تھی، کیونکہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جس کا کام ہی الیکشن کروانا ہے اور سب کو معلوم ہے کہ 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد یہ نہیں ہوں گے، تو اس لیے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کون کرے گا؟ یہ پاکستان کی بھی جگ ہنسائی اور اپنی تو ہے ہی، پاکستان کا زیادہ بدنامہ ہو رہا ہے. بہرحال یہ چیز چلتے رہتے ہیں لیکن ہماری ذرا صورتحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت سچویشن کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے حکمران اتنا کیوں تھوڑ گلے کیوں ہیں
اور کیا اس سے بڑا اعزاز ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور وزیر اعظم بن کے یہ 3-4 مہینے 5 مہینے جو ملے ان کو خدمت کریں اور کوئی اچھا کام کر کے جائیں تاکہ پتہ چلے۔ تو اس سے صورتحال یہ مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 39% ہو چکی ہے، یعنی ایک ہفتے میں مہنگائی جو ہے وہ 13% اضافہ ہو چکا ہے اس میں، اور اس میں ہر چیز، یہ کھانے پینے کی اشیاء، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، انڈے ہیں، گوشت ہے، یہ ساری چیزیں مہنگی ہو چکی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جیسے سے بڑھتی جائیں گی یہ مہنگائی اسی طریقے سے آگے چلتا جائے گا۔ لیکن اس کے تدارک کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا، نہ ابھی تک ہو سکتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب باہر مصروف ہیں اور سیریں کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری حالت زار۔ اس کے بعد نیب ایکٹیو ہو گیا ہے۔ نیب کے بارے میں بتا دوں کہ نیب بھی اور ایف آئی اے بھی، اور نیب اور ایف آئی اے کے سربراہان کی کل ملاقات ہوئی، یعنی چیئرمین نیب اور ڈی جی ایف آئی اے، ڈی جی ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹر گئے چیئرمین نیب، اور وہاں پہ ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ظاہر ہے ایک تو دونوں بٹس ہیں، محسن بٹ صاحب ہیں اور نذیر احمد بٹ ہیں، تو یہ اس لیے بٹ برادران کل ملے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن نیب کی طرف سے بہت ایکٹیولی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد احتساب عدالت سکھر نے 58 ریفرنس دوبارہ کھول دیے ہیں، اور نیب سکھر نے واپس کیے گئے 58 ریفرنس جو ہے اس کا ریکارڈ احتساب عدالت میں جمع کروا دیا ہے، لہذا اس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے جی۔ اس میں محکمہ خوراک ہے، پبلک ہیلتھ ہے، بلدیاتی افسران کے خلاف ہیں، اور لوگوں کو جھانسا دے کر اور کچھ چیزیں لوٹی گئی تھی، یہ سارے کے سارے سیاسی شخصیات، بیوروکریٹ، محکمہ خوراک، بلدیات، پبلک ہیلتھ میں مختلف افسران شامل ہیں، لہذا یہ ہو گیا۔ دوسرا، اسلام آباد نیب حکام کے جی 18 ریفرنس جو ہے کا ریکارڈ عدالتوں میں جمع کروا دیا ہے، احتساب عدالتوں میں 80 میں سے 44 ریفرنس کا ریکارڈ اب تک عدالتوں میں جمع کروایا جا چکا ہے، اور 80 ریفرنس ہیں صرف اسلام آباد میں، اور وہ سارے کے سارے کھلیں گے، اور اس میں جو کام شروع ہو چکا ہے اس میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں اور زرداری صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر اس میں جو ہیں پولیٹیکل اور نان پولیٹیکل لوگ جو ہیں، سیاسی غیر سیاسی سارے کے سارے ہیں، اور اس میں شوکت عزیز کابینہ کے بھی ارکان ہوں گے، اس کا دیکھتے ہیں ریفرنس ان کی فائلیں کب آتی ہیں، ان کا ریکارڈ آتا ہے یا پھر ان کو دبا دیا جاتا ہے۔ کچھ تگڑے بیوروکریٹ سے بھی تھے، وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو دبا دیا جائے، تو دیکھتے ہیں اس کا ساری صورتحال کا کیا نکلے گا۔ تو یہ تو ہے جی ہماری اوورال اکانومی کی صورتحال اور نیب ریفرنس، اور آگے بڑھتے چلیں کہ آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملاقات کی انوار کاکڑ صاحب نے بڑے زوردار طریقے سے ان کا بازو پکڑا کہ کہیں یہ شیک ہینڈ دوبارہ پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، اس لیے انہوں نے کافی اس پہ محنت کی اور کوشش کی کہ یہ تصویر اچھی بن جائے، تو خیر ان کا حق ہے۔ صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے مکمل طور پہ جواب دے دیا گیا، کیونکہ ایک بیوقوف بنایا گیا لوگوں کو، اور کہا گیا کہ جناب ہم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، تو لیکن کوئی پازیٹیو رپورٹ تو نہ ہی آنی تھی، نہ آئے گی، بلکہ بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے، اور آنے والے اگلے مہینے کے بل جو ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوں گے، کیونکہ مجموعی طور پر 30 ارب روپے کے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہیں بجلی صارفین سے، تو لہٰذا اس کے لیے تیار رہے گی قوم، اور پھر جو 31-30 ستمبر کو قیمتیں بھی بڑھنی ہے، 1 اکتوبر سے پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ سارے معاملات اب اس طرح سے چل رہے ہیں۔ یہ تو ہے عوام کی حالت ذات، عوام کی صورتحال، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہ ہو رہا ہے جی ترجیحات، سوائے اس کے کہ اور کچھ نہیں۔ خالد جمیل صاحب بیورو چیف ABN سینئر صحافی، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، ان کو گرفتار کیا اور کل ان کو عدالت میں پیش کیا گیا، ایف آئی اے حکام نے پیش کیا، اور ان کا 10 دن کا ریمانڈ مانگا گیا، 2 دن کا ریمانڈ ان کو دیا گیا، اور دیکھتے ہیں ایف آئی اے کیا سلوک کرتی ہے۔ لیکن یہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا باقاعدہ آرڈر موجود ہے، اور اس میں انڈرٹیکنگ دی ہوئی ہے ایف آئی اے حکام نے کہ جرنلسٹ سے متعلق جب بھی کوئی ایشو آئے گا تو وہ ایک SOPs ہے باقاعدہ، اس کے اکارڈنگلی سارے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پہلے انویسٹیگیشن ہوگی، انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اور اگر گلٹی ہوا تو اس وقت گرفتار کیا جائے گا، پہلے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس من اللہ صاحب کے آرڈرز کو سبوٹاج کیا گیا، اور خالد جمیل صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا، اور اس کے بعد عدالت میں بھی پیش کیا گیا، ریمانڈ بھی لیا گیا، اس پہ احتجاج بھی ہوا، اور میں یہی کہوں گا کہ احتجاج سے کام نہیں چلے گا۔ افضل بٹ صاحب سے بھی کہوں گا، بیورو چیف جو ہے ایسوسی ایشن آف بیورو چیفس نے بھی کل اس میں بھرپور شرکت کی، انہوں نے بھی اپنا خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا۔
فرق تب پڑے گا جب آپ مؤثر طور پہ کوئی کسی لیگل فورم پہ جائیں، عدالت میں جائیں، ہائی کورٹ جائیں، سپریم کورٹ جائیں، ایک پیٹیشن تیار کریں اور اس پہ ایک ہی دفعہ فیصلہ لے لیں، اور تاکہ یہ اس سارے عذاب سے بچا جا سکے۔ ادروائز یہ سلسلہ ہوتا رہے گا، اور جس طریقے سے خالد امین صاحب کی تصویر جاری کی گئی وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ احتجاج اور یہ سب کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فرق تو اس سے پڑتا ہے جہاں پہ کوئی جمہوری روایات ہوں، کوئی بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے، پاس رکھا جائے، جان مال آبرو کی حفاظت، انسان کی قدر، انسان کی عزت کی قدر ہو، شہریوں کی عزت ہو، وہ تو ہے نہیں ہے۔ تو کیونکہ اس کی ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ ابھی میاں عباد فاروق کا بیٹا جو ہے وہاں سے تنازع شروع ہوا ہے نا۔ میاں عباد فاروق کے بیٹے جو ہیں، کمسن بیٹے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں، پورا میڈیا اور پوری سوسائٹی جو ہے، پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا جس طریقے سے ان کی موت ہوئی بچے کی، تو وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور وہ ایک ٹویٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے۔ لیکن اگلا سن لیں کہ شہریار افریدی، ان کے بھائی کی وفات ہوئی اور انہیں بھی نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت نہیں ملی، اور انہوں نے اسلام آباد میں ہی ان کا چہرہ دیکھا اپنے بھائی کا اور ان کو رخصت کیا یہاں سے۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب ایک اور خبر آپ کو دے دیتا ہوں جی، صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے ایک اور بھی وہاں پہ گفتگو بھی فرما دی، اور اس گفتگو میں جو چیزیں سامنے آئیں اس میں انہوں نے جو ایک بات کی امریکہ، چین اور پاکستان کے تعلقات کے بارے میں، اور اس میں انہوں نے امریکن آڈینس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ میں سمجھا دوں آپ کو کہ چین جو ہے وہ پاکستان چین کا اسرائیل ہے، یا چین پاکستان کا اسرائیل ہے، اور جیسے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں اسی طریقے سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ مثال انہوں نے دینے کی کوشش کی بڑی فلسفر کے طور پہ، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر بھی کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل نہیں بن سکتا، اور اسرائیل کا مطلب ایک جو عام فہم ہے تو اس میں کوئی اچھا تاثر نہیں ہے اسرائیل کے بارے میں مسلم امہ کے لیے، اور خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے معاملات چل رہے ہیں جی، اور نجکاری کا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ جلدی میں ہے کہ جلدی نجکاری کی جائے۔ یہ ہیں اب تک کی اطلاعات، یہ صورتحال ہے، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ یعنی کہ موجودہ حکمران، ان کا بھی یہی حال ہے، ماضی کے حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہی ماضی کے حکمران جو ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں اگلا اقتدار بھی ملے، اگلی حکمرانی بھی ہمارے پاس ہو، لیکن وہ فیصلے پاکستان میں نہیں ہو رہے، فیصلے پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی اکانومی کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، صحافت کا معاملہ ہو، سب فیصلے باہر ہو رہے ہیں، اور وہ ایک تسلسل ہے جو کہ مسلسل جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ چیزیں بہتری کی طرف آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔